اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت اسماعیل کو بتایا تو حضرت اسماعیل نے قبول کیا کہ آپ کو خواب میں جو اور کچھ آپ نے جو دیکھا ہے وہ حکم الہی ہے. دونوں کو تردد نہیں تھا کہ یہ خواب سچا ہے، یہ وحی الہی ہے. انبیاء کا خواب وحی الہی ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو پہلے بتا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے کہ آپ کو خواب میں جو کچھ نظر آئے گا وہ وحی الہی شمار ہوگا، اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. اس روایت کے مطابق بھی حضرت ابراہیم کے لیے یہ حجت تھی پوری کہ ذبح ولد کا حکم ہو گیا، اور بچے نے بھی یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت ابراہیم نے جو حکم ہے وحی الہی ہے وہ حضرت اسماعیل پر یہ حکم مسلط نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم نے فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، یہ میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے اختیار میں رکھ دیا، ان کی رائے پوچھی، ان کا موقف پوچھا. حضرت اسماعیل نے اس کے جواب میں یا ابت افعل ما تؤمر کہ جو بھی آپ کو حکم ہوا ہے افعل اس کو کر ڈالو، مجھے ذبح کر دو. اور اپنے ذبح کے سلسلے میں حضرت اسماعیل آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہوتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا ذبح ہونے کو، آپ اپنے حکم پر عمل کر کے مجھے ذبح کر دیں. یہ ایک ایثار اور قربانی کی ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت اسماعیل کی طرف سے کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور والد صاحب کے سپرد کرتے ہیں. فلما اسلم، جب دونوں نے اسلم، دونوں نے تسلیم کیا، حکم خدا کو مان لیا، ابراہیم نے بھی مان لیا، حضرت اسماعیل نے بھی مان لیا، دونوں نے تسلیم کیا حکم الہی کو، تو اس وقت وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کو ماتھے پر لٹا دیا. تَلَّهُ لِلْجَبِينِ یعنی ماتھے کے بل اوندے منہ لٹا دیا. وہ جبین پیشانی
کہ دونوں جانب کو کہتے ہیں، یہ جبین رخسار، اللہ للجبین، دونوں رخسار جو ہے وہ زمین کی طرف تھے، یعنی منہ کے بل ہو گیا، یعنی جبین سے مراد پیشانی ہے۔ حضرت اسماعیل نے خود یہ تجویز دی تھی کہ بابا مجھے آپ منہ کے بل لٹا دیں، جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو میرے جو چہرے کی کیفیت ہوگی وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ اسماعیل سراپا مہر و محبت اور ہمدردی ہے، اپنی جان بھی دے رہا ہے اور والد صاحب کے جذبات کا بھی خیال ہے۔ جب اپنی جان جا رہی ہے اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے، باقی دنیا کی فکر تو نہیں کرتا انسان، جی جب میں خود مر رہا ہوں باقی دنیا کا کیا نہیں، خیال ہے والد صاحب کے جذبے کا، خیال ہے جذبہ پدری ہے، اور میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، منہ کے بل ان کو لٹایا، پھر ہم نے ندا دی۔ لٹانے اور ندا دینے کے درمیان کیا ہوا؟ یہ تفسیر اور روایات کے اوپر اس کا انحصار ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، منہ کے بل لٹا دیا، پھر ہم نے ندا دی، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر کے دکھایا، ذبح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ خواب کیسے سچا ہوا؟ ہوا کیا؟ اس وقفے کو، درمیانی وقفے کو پر کرنے کے لیے چندین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، لیکن جبرائیل نے آ کر کے اس چھری کو یوں الٹ دیا، اور چھری کی پشت جو ہے وہ ابراہیم کی گردن پر جو چل گئی، پشت کی نشانی جو ہے اس پر آ گئی، لیکن کٹی نہیں گردن۔ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ حضرت ابراہیم نے جیسے چھری چلائی تو چھری کے نیچے ایک لوہے کا ٹکڑا آ گیا، نہیں کٹ سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ابھی ہاتھ بڑا ہی تھا چھری لے کر، گلے پر چھری چلانے کے لیے ہاتھ بڑا ہی تھا، ندا آ گئی، قد صدقت الرؤیا، بس ہو گیا کام آپ کا، آگے نہ بڑھو۔ چوتھی بات ہے چھری اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ندا آ گئی۔ ان روایات سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ ایک توجہ یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ذبح کے لیے جو اقدامات کیے وہی خواب میں آئے تھے، خواب میں یہ تو نہیں آیا تھا ذبح کا عمل انجام پا چکا ہے۔ بہرحال خواب میں یہی آیا تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بچے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، وہ تو چلا دیا اور گردن کٹی نہیں، جیسے بھی ہے نہیں کٹی۔ بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم کو خواب میں جو حکم ہوا تھا اس پر حضرت ابراہیم نے عمل کر دیا، کوئی کوتاہی نہیں کی، اور بچے کو ذبح کرنے کے لیے مکمل عزم کے ساتھ چھری ہاتھ میں دیا اور چلا بھی دیا۔ اس لیے جب یہ عمل مکمل ہوا چھری چلانے پر،
چھری چلانے پر گردن نہیں کٹی، کسی وجہ سے نہیں کٹی، اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے کس وجہ سے نہیں کٹی، ابراہیم نے اپنا کام کر دیا، لیکن گردن نہیں کٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہے، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یعنی قربانی قبول کرتے ہیں، آپ کا عزم جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، ارادہ قبول کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک نمایاں امتحان تھا۔ بچہ جو ہے اولاد انسان کا حصہ ہوتا ہے، اور اولاد کے بارے میں کہتے ہیں اکبادنا تمشی علی الارض، اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ جی، اور سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ اولاد کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَوْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آخر میں وہ ثمرات سے مراد جو ہے وہ اولاد ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ انسان جو ہے وہ بہت پیار و محبت کرتا ہے، اولاد کے اوپر باپ جو ہے وہ جان دیتا ہے۔ اب باپ کو اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو قبول کرتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا، ایک عظیم ذبح سے اس کو فدینا فدیہ دے دیا، قربانی دے دی اس کے عوض میں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے اولاد کو، اسماعیل کو بچا لیا، اور اس اسماعیل کی جگہ ایک عظیم ذبیحہ ہم نے اس کے اوپر قربانی دے دی، عظیم ذبیحہ کی قربانی دے دی۔ اسماعیل بچ گئے، اسماعیل کی جگہ عظیم قربانی فدیہ میں دے دیا۔ فدینا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے۔ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ جو حضرت اسماعیل کی جگہ پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک خطابی بات ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مالا ذبح عظیم آمد پسر، حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت امام حسین ذبح ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو ابراہیم کا فدیہ قرار دے دیا۔ فدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم یعنی سید شہداء سے ابراہیم کا فدیہ دے دیا۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ مشہور ہے، شہرت ہے اس کی، یہ سید الشہداء حضرت اسماعیل کا فدیہ بن جائے، حضرت اسماعیل بچ جائیں، سید الشہداء ذبح ہو جائے۔ ان میں سید الشہداء جو ہے وہ قربانی ہے حضرت اسماعیل کی جگہ، تو وہ اسماعیل بہت عظیم ہو جاتا ہے حضرت سید الشہداء سے، جبکہ قرآن کہتا ہے ذبح عظیم ہے، وہ عظیم تو اسماعیل ہو جاتا ہے، سید الشہداء اس کے اوپر جب قربان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے روایات کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ روایت میں ایک روایت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے بچ جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک منی میں جو قربانی ہوگی
وہ حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے، اور وہ عظیم قربانی ہے، اتنی تعداد میں قربانی قیامت تک اربوں کی تعداد میں ہو جائے گی، وہ عظیم قربانی ہو جاتی ہے۔ ذبح عظیم، ایک ذبح کا ایک ختم نہ ہونے والا تسلسل اس کے فدیے میں مینا میں۔ دوسری روایت ہے ہمارا امام علیہ السلام سے، دوسری روایت ہے صرف مینا کی قربانی نہیں، بلکہ یہ مینا اور غیر مینا میں جو بھی قربانی ہوگی وہ سب فدیہ ہے اسماعیل کا۔ یہ بات ہمارے لیے روایت کی وجہ سے بھی قابل قبول ہے، اور اس ذبح کو ذبح عظیم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت عظیم ذبح ہے، قیامت تک جو ہے وہ اتنی تعداد میں جو ذبح ہوتا ہے، اور وہ عظیم ہے حضرت اسماعیل کی جگہ۔ بعض لوگوں نے ایک توجیہ کی ہے جو میرے خیال میں تفسیر بالرائے لگتی ہے، یہ توجیہ میں کہتے ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِسَبَبِ ذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کے سبب سے اس کے پر وہ دمبے کا فدیہ دے دیا، یعنی سید الشہداء ذبح ہونے والے تھے، وہ عظیم ذبح ہونے والا تھا، ان کے ذبح ہونے کے سبب سے باب آئے سببیہ لیتے، اس سبب سے، اس کی وجہ سے اس دمبے کو کا فدیہ ہم نے دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ ہم نے فدیہ دے دیا ہو اسماعیل کا بسبب ذبح عظیم۔ یہ علامہ قیل وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر جمیل، اس قربانی کا ذکر جمیل تمام ادیان سماوی میں باقی ہے، اور آنے والی تمام امتوں میں اس کا ذکر جمیل ہے، اور اس قربانی کے یاد تازہ کرتے ہیں ہر سال۔ یہ بہت بڑی جزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ سلام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام محبت، اللہ کے بعد سلام ہو ابراہیم پر، ان کے نسل کے تمام انبیاء کی طرف سے، ان کی تمام امتوں کی طرف سے، ان کی قربانی کی یاد تازہ کرنے والوں کی طرف سے، رہتی دنیا کی دینداروں کی طرف سے، سب کی طرف سے سلام ہو۔ علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام، بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام۔ کذالک نجزی المحسنین، یہ کتنا جزا ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرماتا ہے، ہم نے نیکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، سلام علی ابراہیم جیسے جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، ساری قیمت ایمان کو حاصل ہے، مومنین میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم مومن تھے، ایمان رکھتے تھے اللہ پر۔ پہلے بھی بتا دیا آپ کو ایمان کے کس درجے پر فائز تھا حضرت ابراہیم، کہ وہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس وقت جبرائیل امین جیسے مقتدر فرشتہ سوال کرتا ہے، کوئی الک حاجہ، کہ کام ہے؟ کہا آپ سے نہیں،
کس قدر ایمان، بھروسہ، تکیہ ہے اللہ تعالیٰ پر۔ یہ اللہ پر تکیہ کرنا، اللہ پر ایمان رکھنا ہر معاملے میں۔ ہم لوگ تفسیر میں انبیاء کی سیرت میں، خصوصاً حضرت ابراہیم کی سیرت میں، اور پھر اولاد ابراہیم میں بھی آپ یہی سیرت دیکھیں گے، یہی ایمان، یہی ایمان۔ اور اسی ایمان کے تحت برضا و رغبت راہ خدا میں قربان ہو جاتے ہیں اولاد ابراہیم۔ ہم اس سیرت انبیاء اور ائمہ کی سیرت کو ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس سے کچھ اپنے لیے اخذ نہیں کرتے۔ یار یہ اتنا ایمان تھا ائمہ کو اور انبیاء کو، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے وجود کو بھول جاتے تھے۔ اور اگر کوئی پوچھتا ہے کوئی یہ کام ہے تو بتا دے، کہتے ہیں تم سے کوئی کام نہیں، میں جس رب کا بندہ ہوں وہ جانے میرا کام جانے۔ اسی غیر اللہ کی طرف خواہ جبرائیل ہی کیوں نہ ہو توقع نہیں رکھتے، اسی غیر اللہ کی طرف، وہ اللہ کا مقتدر ترین فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اس سے توقع نہیں رکھتے، صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے ہم لوگ درس نہیں لیتے، اب اپنے معمولی کاموں کے لیے غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد چاہتے ہیں، غیر اللہ کی طرف لپک جاتے ہیں۔ اس سے ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے کتنا ایمان ہے ہم میں جی۔ اور پھر ہم توقع بہت رکھتے ہیں اللہ سے۔ ادھر ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے، معمولی بات کے لیے ہم غیر اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اور ادھر اللہ سے توقع بھی بہت رکھتے ہیں۔ ویسے اللہ الرحم الراحمین، اللہ اس ہماری کمزوری کو نظر انداز کرتا ہے، اور وہ بہت مہربانی فرماتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندے تھے، اس لیے یہ سارا واقعہ ہوا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ ہو گیا۔ پہلے ذکر ہوا کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 13 سال تھی، 13-14 سال کا لڑکا تھا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا وہ حضرت اسحاق تھا، حضرت اسماعیل نہیں تھا۔ یہود جو ہے وہ حضرت اسحاق کے اولاد سے ہیں، اور وہ اپنی بالادستی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بہترین نسل ہے، اور یہود اپنی وہ نسل پرست قوم ہے، اپنی نسل کو سب سے اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہم کو عذاب نہیں ہوگا، کوئی چند دن عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہم کو عذاب نہیں ہوگا، ہم جو بھی گناہ و جرم کریں گے عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اسحاق جو ہے وہ قربان ہوئے تھے۔ اس کا اصل جو ہے وہ مسلمانوں میں بھی یہ روایت چلی آئی کہ اسحاق ذبح ہونے کے لیے آگے آئے تھے، اسماعیل نہیں اسحاق تھے۔ کہاں سے یہ ہوا؟ یہ واقعہ بھی تھوڑا سا نوٹ کرنے کا، وہ یہ ہوا کہ کعب الاحبار ایک یہودی ہے، یہ یہودی بظاہر حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوتا ہے، اور دربار خلافت میں اس کو
عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے زمانے کی روایتیں سنایا کرتے تھے، اور حکومت کی طرف سے رسمیت ملنے کی وجہ سے ان روایات کو بھی زبردست قیمت ملنا شروع ہو گئی۔ کعب الاخبار کی روایات کو وہ روایتیں بیان کیا کرتا تھا اور لوگ سنا کرتے تھے۔ کعب الاخبار کی روایت کو سنا کرتے تھے اور اس کو رسمیت بھی حاصل تھی، اور اس طرح اسرائیلیات اسلامی روایت میں داخل ہو گئی۔ اسرائیلیات بہت سے خرافات ہیں، صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سے خرافات جو ہے وہ اسلامی روایت کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یہ کعب الاخبار وغیرہ کی وجہ سے۔ کعب الاخبار کو روایت بیان کرنے میں رسالۃ المآب کی روایت نہیں، اس سے پہلے یہود اور نصارہ کے زمانے کی روایتیں جو ہے وہ بیان کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ سے روایت بیان کرنا ممنوع تھا، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور اسرائیلیات کو روایت کرنے کا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یعنی یہ عجیب ماجرا سا تھا کہ چنانچہ احادیث نبوی کی تدوین جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے بعد شروع ہو گئی، پہلی صدی کے بعد، 1 صدی کے بعد تدوین حدیث شروع ہو گئی، اس سے پہلے ممنوع تھا حدیث کی تدوین۔ لیکن اس قسم کے جو اسرائیلیات کے روایت کرنا جو ہے نہ صرف ممنوع نہیں تھا بلکہ اس کو رسمیت ملتی تھی۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکات نازل کی، اور ان دونوں کے اولاد میں نیکی کرنے والا بھی ہے اور اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا بھی ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔